چوتھا قانون، خدا فرماتا ہے اے انسان اگر تو میری محبت میں میرے راستے پہ چل نکلے تو میں فقط یہ نیکیاں دست نہیں کرتا، میں فقط تیرے صغیرہ گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالتا، بلکہ کیا کرتا ہوں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ چوتھا قانون یاد رکھو کہ خداوند عالم فقط یہ نہیں کرتا کہ تمہارے حسنات کو لکھتا ہے، بلکہ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی تو یہ توبہ باعث بنے گا جتنی تمہاری ماضی میں تاریکیاں تھیں، جتنی تمہاری ماضی کے نامہ اعمال میں سیئات تھیں، سب کو خدا اٹھا کے حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ ماضی جتنی تاریک تھی کہ ساری کی ساری نورانی کر دوں گا۔ تم نے سیئات کو انجام دیا، تمہارے سیئات حسنات میں بدل دوں گا۔ نمونہ دیکھنا چاہتے ہو، اور آتا ہے عاشور کے دن، پوری زندگی کار جہنم سے بھری ہوئی تھی، اور قرآن کے جب اس فارمولے پہ عمل کیا، پوری زندگی خدا نے اس طرح حسنات میں بدلی کہ جہاں حسین وہاں ہور، خدا نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ چوتھا قانون کہ اگر تمہاری زندگیوں میں سیئات ہیں تو سچے دل سے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی ماضی تاریک ہے وہ ساری حسنات میں بدل کر تمہیں اعلیٰ علیین کا مسافر بنا دے گا۔ نمونہ عرض کر دوں آپ لوگوں کی امید کے لیے، قرآن کی آیت ہے پیغمبر اسلام کی نسبت، یہ یہودی اپنے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات پڑھ کر پیغمبر اسلام کی ساری خصوصیات کو جانتے تھے، نہ فقط پیغمبر اسلام کی خصوصیات کو بلکہ پیغمبر اسلام کی امت کی ساری خصوصیات کو جانتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی معلومات تک ان کو معلوم تھی امت محمدی کے بارے میں۔ ایک ڈاکو تھا، نام سنا ہوگا، ایاز نامی ڈاکو، مدینے کی سرزمین میں تھا، اور اس کا کام ہوتا تھا ڈاکے ڈالنا۔ ڈاکے ڈالنے کے بعد ہر ایک کمال لوٹتا تھا، اور ڈکیتیاں کرتے کرتے اس نے اپنی زندگی کا گزارا کیا ہوا تھا۔ ایک دن ایک گھر پہ جا کے اس نے ڈاکہ ڈالا، اس کو پتہ تھا کہ وہاں پہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، اور شیطان نے بہکایا، اور بہکانے کے بعد اس گھر کا اس نے رخ کیا، دیکھا وہ پاکیزہ خاتون، پارسا خاتون قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی، اور قرآن کی آیت یہ پڑھ رہی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ آیا وہ وقت نہیں آیا کہ گناہگار توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے؟ جس انداز میں وہ تلاوت کر رہی تھی، جیسے ہی آواز اس کے کانوں پہ پڑی، کانوں کو اس نے نعمت میں تبدیل کیا، نعمت میں تبدیل کرنے کے بعد دل کو پاک کیا، دل کو پاک کرنے کے بعد وہیں پہ توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اس کی زبان پہ الفاظ جاری ہو گئے، ہاں قد حان الوقت، قد حان الوقت، ہاں وہ وقت آ گیا کہ جب خداوند عالم نے اپنے گناہگار بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اب جس کا اس نے مال لوٹا تھا، البتہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، البتہ اگر فرصت ہوئی تو عرض کروں گا کہ خود توبہ کیا ہے اور توبہ کے مراتب کیا ہیں، لیکن ضمناً عرض کر دوں توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی ہاں کان پکڑ لے، چونکہ ہمارے ہاں تو عادت بنا لی جاتی ہے نا جی کان پکڑ لیں، وہ شروع سے عادی اساتید اور ٹیچر ہمیں شروع سے مرغا بنانے کے عادی کر دیتے ہیں، تو دین میں بھی ہم کان پکڑنا شروع کرتے ہیں، تو کان پکڑنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہ جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں ان کو جبران کرنے کا نام توبہ ہے۔ کسی کا حق کھایا ہے واپس کرو، اگر حقوق اللہ کو پامال کیا ہے ان کو انجام دو۔ توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد سچا تائب بنا، اور جن کا اس نے مال لیا ہوا تھا سب کا اس نے ایک ایک کر کے واپس کیا۔ ایک یہودی تھا، سرزمین شام میں رہتا تھا، اس کا مال اس نے بہت زیادہ چرایا تھا، توبہ کی ہوئی تھی اور ڈر بھی گیا تھا۔ شام کی سرزمین پہ جاتا ہے اور اس سے جا کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے توبہ کر لی ہے اور میں نے آپ کا مال بہت چرایا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، تو مہربانی کر تو مجھے معاف کر دے۔ بڑے غور سے سنیے گا، شاید ہماری زندگیاں اسی واقعے سے تبدیل ہو جائیں۔ کہا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، میں نے بھی قسم کھائی ہے جب تک میرا پیسہ نہیں دو گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ کہا میرے پاس ہے نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، کیا کرو؟
کہا جہاں میں بیٹھا ہوں میرے مصلے کے نیچے درہم و دینار پڑے ہیں، تو اٹھا کے مجھے دیتا رہے اور میں لیتا رہوں گا، اور جب میرا قرضہ ختم ہو جائے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آسان کام ہے۔ وہ اس کی مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالتا، پیسے اٹھاتا، اس کو دے دیتا، اٹھاتا رہا، دیتا رہا۔ جب پیسہ ختم ہوا تو قرضہ پورا ہوا، یہودی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ کس نبی کی تو پیروی کرتا ہے، اس کا نام بتا۔ کہا میں پیغمبر خاتم کا امتی ہوں۔ کہا اس کا کلمہ مجھے پڑھا۔ یہ عیاض کہتا ہے تجھے ہوا کیا؟ کہا میں جانتا ہوں ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا تھا اور ہمیں موسیٰ نبی بتا کے گئے تھے کہ آخری جب آئے گا اس کی امت کی یہ حالت ہوگی، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے گا اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ اگر مٹی سے کہے گا سونے کی ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ کہا میرے مصلے کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، میرے مصلے کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ آخری نبی آیا ہے یا نہیں آیا۔ اس کا کلمہ مجھے بھی پڑھا۔ عزیزو، جس نبی کا امتی گناہگار ہو کر سچا تائب ہو جائے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، زمین سونا ہو جاتی ہے۔ تو وہ جس کے قبضہ قدرت میں خدا نے پوری کائنات دی ہے، تو اس کے لیے شک و شبہات کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ علم غیب جانتا ہے یا نہیں؟ ولایت تکوینی رکھتا ہے یا نہیں؟ وہ کچھ دے سکتا ہے یا نہیں؟